نہ نو من تیل ہو نہ رادہ ناچے۔ السلام علیکم ناظرین۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ لکھنؤ پورے ہندوستان میں ثقافت اور تہذیب کے لحاظ سے اپنا ثانی نہ رکھتا تھا۔ بڑے بڑے نواب رئیس اپنے بچوں کو ادب سکھانے کے لیے لکھنؤ کی حویلیوں میں بھیجتے، جہاں اس وقت کی رقاصائیں ان کی تربیت کرتی، ان کو ادب سکھاتی۔ شام کو یہی رقاصائیں محفل سجا کر رقص کرتی۔ ان میں یہ بھی انوکھی بات تھی کہ ہر رقاصہ خود کو مشہور کرنے کے لیے اپنا ایک منفرد انداز اپناتی۔ آج بھی لکھنؤ کا ہر شخص یہ روایت قائم کیے ہوئے ہے کہ وہ لباس اور تہذیب کے لحاظ سے اپنا ایک الگ انداز رکھتا ہے، خواہ وہ اپنی شلوار کا پاجامہ ہی کیوں نہ اوپر کر دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کرے۔ جی بالکل اسی طرح لکھنؤ کے شہر کے اندر ایک رقاصہ تھی جس کا نام تھا رادہ۔ رادہ اپنے حویلی کے اندر اس وقت رقص کرتی جب اس کی حویلی کے تمام دیے جلا دیے جاتے۔ یوں تو ہر رقاصہ کے لیے رقص کرنا ایک عام سی بات تھی، لیکن حویلی میں موجود تمام دیوں کو جلانے میں ایک اچھا خاصا وقت لگتا اور بہت سے رئیس اور نواب اس انتظار میں بیٹھے رہتے کہ کب یہ دیے جلیں اور کب رادہ اپنا رقص کرے۔ اور یوں اس وقت یہ محاورہ مشہور ہو گیا، نہ نو من تیل ہو نہ رادہ ناچے۔ اس وقت 9 من تیل اکٹھا کرنا اتنا مشکل تھا، لکھنؤ کے اندر تمام کوہلوؤں کا تیل بھی اکٹھا کر لیا جاتا تو وہ 9 من کے قریب نہ ہوتا۔ تو یوں یہ محاورہ مشہور ہو گیا کہ نہ 9 من تیل ہو نہ رادہ ناچے۔ کسی عام سے کام کو کرنے کے لیے جب کسی کو کہا جائے وہ آگے سے اچھی خاصی شرائط رکھ دیں تو یہ محاورہ استعمال کیا جاتا ہے۔